الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا
یوں تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور معجزے کا معنی ہی یہی ہے کہ دیکھنے والے کو عاجز کر دینے والا، کہ جس کا کسی کے پاس کوئی متبادل نہ ہو، توڑ نہ ہو، اس کا مقابلہ نہ ہو۔ اور اسی طرح ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ اور معجزہ میرے بھائیوں یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس میں انسان کا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم نے معجزات کا ظہور اسی وقت کیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے پیارے محبوب پیغمبر کو بھی بڑے بڑے خرق عادت معجزات عطا کیے گئے، لیکن ان تمام معجزات میں سے معجزہ کبریٰ جو سب سے بڑا معجزہ ہمارے پیارے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا، وہ معجزہ معراج ہے۔ یہ اس لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، ایک تو شان و شوکت کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے کہ یہاں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موقع شرف ملاقات ملنے جا رہا ہے جو انبیاء میں سے چند ایک کو ملتا ہے، اور ان میں سے بھی زندگی میں پھر ایک بار ہی یا دو بار، یعنی گنے چنے ہوئی یہ خوشیوں میں سے ایک بڑی خوشی کہ اللہ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو شان و شوکت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے یہ معجزہ معراج تمام معجزات سے بڑا ہے، اور دوسرا خرق عادت کے اعتبار سے کہ میرے اللہ نے اپنی قدرت کا وہ کرشمہ کر دکھایا کہ جس کا کوئی
اس سے پہلے کیا آج تک شاید نہیں سوچ سکتا۔ وہ کچھ میرے اللہ نے اس دور میں کر دکھایا۔ آج ہمارے اس دور میں سائنٹیفک دور ہے، کچھ بھی محال نہیں لگتا، لیکن میرے بھائیوں اس سب کچھ کے باوجود اللہ رب العزت نے جو معاملہ آج سے 1450 سال قبل معراج النبی کی صورت میں دنیا کو دکھایا، وہ آج بھی محال لگتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ معجزہ تمام معجزات النبی میں سے یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا معجزہ ہے، معجزہ معراج۔ میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، پہلے کئی دفعہ آپ یہ سارا جو سفر اسراء اور سفر معراج ہے، یہ چونکہ 2 حصوں میں تقسیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ ایک زمینی سفر ہے جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور ایک ہے پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ تفصیلی سنتے رہتے ہیں، تاہم ہمارے آج کے اس جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہوگا، وہ اس معجزے میں بھی، اس سفر معراج میں بھی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اس کا ذکر ہوگا۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پریشانی در پریشانی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، کوئی اپنی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی اپنا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا میرے بھائیوں وہ اللہ کے لیے تھا اور اسلام کے لیے تھا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کے 1-2 سال نہیں، اپنی جوانی مکہ والوں کے سامنے پیش کر کے کہا تھا کہ لوگوں، میں نے زندگی کی 40 بہاریں تم میں گزاری ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو ہر طرف سے یہی جواب تھا کہ آپ جیسا اچھا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ذاتیات کے اعتبار سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا پڑیں۔ میرے بھائیوں پتھر کھانے پڑے، لہو لہان ہونا پڑا، اور سفر ہجرت بھی کوئی اتنا آسان سفر نہیں تھا میرے بھائی۔ آج ہم اس کو ایک لائن میں، ایک سطر میں بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ تاریخ کا مشکل ترین سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر اس طرح کی صعوبتیں، پھر اپنی زندگی کے جیون ساتھی جدا ہوتے گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر بڑی مہربانی فرمائی اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے۔ اپنے محبوب پیغمبر کو کے غموں کو تھوڑا کم کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے پاس بلایا اور تسلی دی۔ تو میرے بھائیوں اس ملاقات میں جو سب سے قیمتی ہمیشہ چیز ہوتی ہے جب بندہ کسی سے ملنے جاتا ہے،
تو وہ بے شک کھانا اچھے سے اچھا کھلوائے گا، ظاہر ہے اس کا مہمان جتنا قیمتی ہوتا ہے بندہ اہتمام اتنا ہی اچھا کرتا ہے، لیکن جب واپسی پہ، جب الوداعی موقع پر جو تحائف ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے انسانی زندگی میں۔ لوگوں نے زندگی بھر چیزیں سنبھال رکھی ہوتی ہیں کہ یار یہ میرے دوست نے مجھے تحفہ دیا تھا جی، اور یہاں آپ اندازہ کریں کہ ایک وہ نبی ہے جو آج مہمان ہے، جو پوری دنیا میں تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور دوسری طرف رب ہے جو میزبان ہے، جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ کیا معاملہ ہوگا اور کیا سما ہوگا میرے بھائیوں اس ملاقات کا کہ ایک کائنات کا رب موجود ہے جو پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اور دوسرا اس کی مخلوقات میں سے سب سے عظیم شخص اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے۔ تو پھر میرے بھائی جب ملاقات ہوئی، الوداع ہونے لگے، تو اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق تحائف سے بھی نوازا میرے بھائیوں، اور ایسے عظیم تحفے، ایسے عظیم تحائف اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمائے کہ جن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں 3 تحفے اللہ رب العزت نے، 3 تحفے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے، آسمانوں پہ بلا کے۔ میں تو اس پورے سفر میں جو بات سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ میرے اللہ نے شاید میرے محبوب پیغمبر کو بلایا ہی یہ عظیم تحفے دینے کے لیے ہے کہ یہ چیزیں اتنی قیمتی اور مثالی تھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب باقی ساری چیزیں دنیا میں تیرے پاس جبرائیل کے ذریعے بھیجتا رہوں گا، یہ اتنے قیمتی اور مثالی تحفے ہیں کہ آسمان پہ آپ کو بلا کے دے رہا ہوں۔ اور ذرا غور کیجئے گا وہ 3 تحفے کیا ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ ملنے جا رہا ہے میرے بھائیوں، اور وہ تحفہ صلاۃ ہے، تحفہ نماز ہے۔ یہ پہلا تحفہ میرے محبوب کو ملنے جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ 50 نمازوں کا تحفہ ہمارے محبوب پیغمبر کو دیا گیا، عطا ہوا۔ 50 نمازیں آپ نے لیل و نہار، دن رات میں آپ نے پڑھنی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں تحفہ مل رہا ہے، اور میرا یہ گمان اور میرا یہ یقین اور میرا یہ ایمان ہے میرے بھائی کہ اگر یہ تحفہ صرف اللہ کے رسول کی ذات تک محدود ہوتا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک، ذات تک محدود ہوتا، تو اللہ کے رسول کو اگر 100 نمازیں بھی دی جاتی تو اللہ کے رسول اس میں سے ایک بھی کم نہ کرواتے، بلکہ خوشی سے قبول کر لیتے۔ یہ تو 50 دی گئی نا، 100 بھی دی جاتی تو اللہ کے رسول خوشی سے اس کو قبول کر لیتے، اس میں کمی نہ کرواتے، اگر یہ تحفہ ذات تک محدود ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اس تحفے کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور
موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے محبوب پیغمبر آپ یقیناً بڑی عظمت والے ہیں کہ مجھے تو میرے رب نے جب احکامات سموئے میرے سپرد کیے، میرے رب نے تو مجھے کوہ طور پر بلایا اور مجھے شریعت اور کتاب دی گئی. آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا، عرش پہ بلایا ہے ملاقات کے لیے. تو پیارے یہ بھی تو بتاؤ اتنی قیمتی ملاقات میں آپ کو ملا کیا، اس عظیم ذات نے آپ کو دیا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ عام ملاقات تو نہیں ہے نا. کائنات میں سب سے قیمتی ملاقات اور سب سے اعلیٰ ملاقات. میرے پیارے بھائی اور ساتھی بتانا تجھے میرے رب نے کیا عطا فرمایا ملاقات میں. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر فرمانے لگے اے موسیٰ مجھے میرے رب نے 50 نمازیں بطور تحفہ عطا فرمائی ہیں. دن اور رات میں مجھے اور میری امت نے 50 نمازیں پڑھا کرنی ہیں. موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت نبی تھے، بنی اسرائیلیوں سے پالا پڑ چکا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو. وہ جانتے تھے کہ میری قوم من سلوا کھا کے بھی اگر رب کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر پائی تو اپنی محنت سے روٹی روزی کما کے کھانے والی قوم کب 50 نمازیں ادا کر سکے گی. جانتے تھے نا، تجربہ تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تجرباتی دنیا میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو تجربہ تھا جناب موسیٰ کا. درخواست کی، ریکویسٹ کی، فرمایا جا میرے بھائی اللہ کے پاس چلا جا اور جائیے گا اپنے رب کے پاس اور جتنا ممکن ہو ان نمازوں میں سے کم کروائیے. آپ کی امت یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کا درد لے کے، میں نے پہلے بتایا کہ اگر بات میرے نبی کی ذات تک محدود ہوتی تو ایک رکعت بھی ان میں سے کبھی کم نہ کروائی جاتی. اپنی امت کا درد لے کے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. فرمایا میرے پیارے اللہ تحفہ تو تیرا بڑا قیمتی ہے، بڑا عظیم ہے، لیکن میری امت بڑی کمزور ہے. میری امت بڑی کمزور ہے میرے رب، کچھ تھوڑی سی کمی کر دیں. 10 کم ہو گئیں. پھر موسیٰ کے پاس آئے، پھر جناب موسیٰ نے اللہ کے پاس بھیجا، پھر اور 10 کم کرتے کرتے جب 45 نمازیں کم ہو گئیں، 5 رہ گئیں، صرف 5 رہ گئیں تو جناب موسیٰ پھر کہنے لگے پیارے دوبارہ پھر چلا جا. میں جانتا ہوں امتوں سے مجھے واسطہ پڑ چکا ہے کہ یہ 5 بھی ان کے لیے گراں اور مشکل ہوں گی. ان میں بھی اگر ممکن ہو تو کمی کروا لیجئے. لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا موسیٰ 50 تھیں، 50 میں سے اب صرف 5 رہ گئی ہیں. میرے رب نے اتنی قیمتی چیز مجھے دی اور 45 کم بھی کروا لی. اب مزید کمی کے لیے مجھے اپنے رب کے حضور حاضری سے حیا آتی ہے کہ میں کون سا منہ لے کے اپنے رب کے پاس ان میں مزید کمی کے لیے جاؤں. اللہ رب العزت جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو سب کچھ، یہ مکالمہ بھی سن رہا ہے میرا اللہ. یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ موسیٰ سے کیا بات ہو رہی ہے میرے پیارے کی.
میرے اللہ جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو سب کچھ سن رہے ہیں، مکالمہ بھی سن رہے ہیں موسیٰ اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پیارے میں جانتا ہوں تو مضطرب ہے، تیری پریشانی سے واقف ہوں، لیکن جا یہ انعام تجھ پہ اور تیری امت پہ کرنے جا رہا ہوں. لا يبدل اللہ لا مبدل لکلماتی، میں اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے، میرے رب کی باتیں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی. میں اللہ جو فیصلہ صادر کر دوں وہ ہو کے رہتا ہے. جا میرے پیارے، میں نے 50 فرض کی تھی، تیرا یہ پیارا چہرہ مجھے ان پر کمی کرواتا گیا، اب صرف 5 رہ گئی ہیں. لیکن جا میں آج اتنا عظیم رب ہوں، اتنا سخی اور میں مستغنی رب ہوں کہ تیری امت اور تم 5 نمازیں پڑھا کرو گے تو میں رب تمہیں اجر 50 کا ہی دیتا رہوں گا. آپ کی امت اور آپ نمازیں 5 ہی پڑھو گے، میں رب 50 کا اجر دیتا رہوں گا، کوئی کمی نہیں آئے گی اجر میں. تحفہ جو تھا جی، تحفے کی اتنی اہمیت ہوتی ہے اہل دل کے ہاں کہ فرمایا میرے رب نے کہ آپ کی امت کی خاطر 5 تو کر دیں، لیکن اجر میں 1 ذرہ کی کمی بھی نہیں لائے، اجر پورا ملے گا. بڑی بدنصیبی سے آج بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے آج اس نبی کی امت پر. آج مسلمانان دنیا پہ رونا آتا ہے کہ اس نبی سے محبت کے ہم گیت گاتے نہیں تھکتے، پیارے محبوب نبی کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کے لیے فخر سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائی، میرے پیارے محبوب پیغمبر کو اس موقع پر ملنے والے سب سے بڑے تحفہ نماز کی کوئی قدر نہیں. آج مجھے اپنی نیند زیادہ قیمتی ہے میرے پیارے محبوب نبی کے اس تحفہ سے. آج میرے لیے میری میٹنگ، آج میرے لیے میرا کاروبار، آج میرے لیے میرا گاہک زیادہ میرے لیے قیمتی ہے. یہ دنیا کا مال و متاع اور مفاد دنیا کے مجھے زیادہ قیمتی ہیں اللہ کے رسول کو ملنے والے اس تحفہ سے. میرے بھائی غور کرنا، صرف ایک بات صبح شام یاد کیا کر، اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی نماز میں سستی ہونے لگے، کاہلی ہونے لگے، یا نیند آڑے آنے لگے، یا اپنی مصروفیات نماز میں آڑے آنے لگے، یا دوستی آنے لگے، یا دنیاوی مفاد آڑے آنے لگے، تو ایک بات ضرور سوچ لیا کر کہ جس نبی سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نبی کو پوری دنیا کے بادشاہ رب نے یہ تحفے میں یہ نماز عطا کی ہے. یہ سوچ لیا کر، یہ فکر کر لیا کر میرے بھائی اور بزرگ، پھر کبھی سستی نہیں ہوگی. تو ایک تحفہ نماز. اسی لیے میرے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، میرے دل کا قرار نماز میں ہے. جب بھی کبھی پریشان ہوتے تو اللہ کے رسول حضرت بلال کو حکم صادر فرماتے، بلال اذن، اے بلال اذان دیجئے، ہم نماز پڑھیں کہ ہمارا یہ دکھ درد اور پریشانی دور ہو جائے. جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اللہ کے رسول بڑے بڑے غزوات سے، سفر سے
جب ہارے تھکے اپنے گھر پہ پہنچتے تو سب سے پہلے مسجد جایا کرتے تھے۔ اپنے گھر جانے سے پہلے اللہ کے رسول چاہے مہینوں کا سفر کر کے آئے ہیں، غزوات لڑ کے آئے ہیں، جنگیں کر کے آئے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول مسجد جایا کرتے تھے، 2 رکعت نماز مسجد میں آ کے ادا کیا کرتے تھے۔ یہاں پہنچنے کی 2 وجوہات، گھر میں جانے سے پہلے مسجد میں جانے کی 2 بنیادی وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک اس لیے کہ اپنے سارے سفر کی وہ تھکان دور کرنے کے لیے محبوب پیغمبر 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے تو سارے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی، اور دوسرا تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور وہ تیاری کر لیں۔ کئی تستعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی تستعد المغیبات، تاکہ گھر والیاں تیاری کر لیں، گھر والے پانی کا کھانے کا اہتمام کر لیں کہ مہمان آئے ہیں، مسافر گھر میں پہنچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ اتنی محبوب چیز تھی میرے نبی کی۔ دوسرا تحفہ، میرے نبی کو ملنے والا دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخری، تیسرا پارہ سورہ بقرہ اس کی آخری 2 آیات۔ یہ 2 آیتیں بھی میرے محبوب پیغمبر کو تحفہ معراج میں ملیں، اور میرے بھائیو ان کا بھی پورے قرآن میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ اتنی 2 قیمتی آیات ہیں، آج ہم اتنے مسائل میں گھرے ہیں کہ کسی کے پاس فرصت ہی نہیں یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے رسول جب رات اپنے بستر پہ جاتے تو کیا کرتے۔ ہمیں مصروفیات نے اتنا گھیر رکھا ہے کہ ہمیں نہ صبح شام کے اذکار یاد ہیں، نہ رات سونے کے اذکار یاد ہیں، نہ صبح اٹھنے کے، نہ نماز کے بعد کے، اور پھر مسائل میں اسی لیے گھرے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو ہمارے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا جو شخص رات سونے سے پہلے جب بستر پہ جائے اور یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر لے، ان کو پڑھ لے، تو ساری رات کے لیے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ 2 اعتبار سے کفایت ہے۔ مفسرین محدثین نے لکھا ہے 2 اعتبار سے کفایت۔ ایک اس اعتبار سے کفایت کر جائیں گی کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کے اور یہ 2 آیتیں پڑھ کے سویا تو صبح اٹھنے تک وہ یوں سمجھیں کہ ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، سویا رہا، لیکن عشاء کی نماز پڑھی اور یہ 2 آیتیں پڑھی تو یوں سمجھے کہ ساری رات اللہ کے حضور عبادت میں رہا۔ اور دوسری کفایت جو ہے کہ ظاہر انسان جب سویا ہوتا ہے تو اس کے مال، اسباب، معاملات، ان سب کی اللہ رب العزت حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو میرے بھائی یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ جن کو زبانی یاد ہیں وہ زبانی پڑھ لیا کریں، اور جن کو نہیں یاد وہ قرآن پہ دیکھ کے پڑھ لیا کریں۔ یہ بڑی قیمتی 2 آیتیں ہیں۔ اور تیسرا تحفہ ہمارے محبوب پیغمبر کو جو ملا میرے بھائیوں وہ یہ تھا کہ پیارے آپ کی امت میں سے میں ہر شخص کو معاف کر دوں گا، ہر شخص کو میں بخش دوں گا سوائے مشرک کے۔
کہ کل قیامت والے دن امت محمد سب معاف، لیکن نہیں بخشا جائے گا، نہیں جان چھوٹے گی تو مشرک کی میرے بھائی نہیں جان چھوٹے گی۔ یہ تیسرا تحفہ، اور یہ بھی بہت بڑا تحفہ۔ تو میرے بھائی اب تحفوں کی آپ حقیقت جانیے گا، دو الفاظ میں، وقت بھی ہوا چاہتا ہے، کہ 3 تحفے ملے ہیں، اور تینوں تحفے اللہ کے رسول کو اپنی امت کی بہتری کے لیے ملے ہیں۔ آپ اندازہ کریں نا کہ ایک تحفہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اس شخصیت تک محدود ہوتا ہے۔ مطلب آج ہمارے دور میں مہمان جائے تو اس کو سوٹ کپڑوں کا دے دیا، کوئی خوشبو دے دی، رومال دے دیا، کسی کو بازار سے جناب کوئی اچھے سے شوز، کوئی چپل لا کے دے دیے۔ ہمارے یہاں تحفے یہی چلتے ہیں، جو اس کی شخصیت تک محدود ہوتے ہیں وہ وہی بندہ پہن سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں ہمارے محبوب پیغمبر کو جو 3 تحفے اللہ رب العزت نے عطا کیے، تینوں کا تعلق آپ کی امت کے ساتھ تھا، امت کی بہتری کے لیے۔ اور میرے بھائی نماز بھی تھی تو کس لیے؟ میری اور آپ کے لیے تھی، کہ ہماری ان پریشان زندگیوں سے یہ پریشانی چھٹ جائے اور ہماری زندگیوں میں امن آ جائے، سکون آ جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وضو کریں، ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کے گناہ معاف، کلی کریں تو منہ کے گناہ معاف، منہ پہ ڈالیں تو آنکھوں کے گناہ معاف، اور میرے بھائی کانوں کا مسح کریں تو کانوں سے جو سنے گناہ وہ معاف، پاؤں دھوئیں تو پاؤں کے گناہ معاف۔ مجھے بتائیے نا یہ تحفہ کس لیے تھا؟ امت کے لیے تھا نا۔ نماز پڑھیں تو سارے زندگی کے صغیرہ گناہ معاف۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرا تحفہ دیکھ لیں، وہ بھی امت کے لیے، تیسرا تحفہ وہ بھی امت کے لیے۔ اتنا اپنی امت کے لیے حریص اور محب نبی کہ جس نے اللہ سے سوائے اپنی امت کے اور کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ ہماری کیا محبتیں آج ان سے میرے بھائی، ہم سے صرف نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ اکبر۔ یہی اسی ٹینشن میں آج میرا نوجوان بیٹھا ہے کہ 5 وقت کی نماز کیسے پڑھ لیں جی؟ پوچھیں بھی کسی سے، کہے 1-2 پڑھ لیتے ہیں جی۔ 5 نمازیں بھی آج کے اس امتی کے لیے ایک پہاڑ ہیں، جس کے لیے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی ساری زندگی کھپا دی تھی، ساری زندگی لگا دی تھی۔ آج ان کے تحفے کی اتنی اہمیت ہے ہمارے نزدیک۔ تو میرے بھائیوں یہ تحفے ہیں، اور تحفے کی قدر ہمیشہ اسی کو ہوتی ہے جس کو تحفہ ملتا ہے۔ تو ہمارے محبوب پیغمبر کے پاس ان اللہ کی طرف سے ملے ان تحائف کی بڑی قدر رہی، اتنی قدر رہی، آپ اندازہ کریں کہ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے اتنا درد رکھنے والا ہے کہ ایک کانٹا بھی اس کی امت کو چبھے تو وہ اس کا درد محسوس کرتا ہے، وہ نبی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عشاء کی نماز کا وقت ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ مصلی امامت پہ کسی دوسرے کو کھڑا کروں اور میں جاؤں لوگوں کے گھروں میں چکر لگاؤں، جو لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں۔ صرف اس لیے ایسا نہیں کر رہا کہ اس گھر میں بچے بھی ہیں اور اس گھر میں عورتیں بھی ہیں۔ تو میرے بھائی اتنا درد تھا، اتنا احساس تھا اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ان تحائف کا۔ تو میرے بھائیوں خدا را اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، اور الحمدللہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ہے، تو ہمیں پھر
ان تحائف کا بھی پاس رکھنا ہوگا، ان کی بھی ناقدری اور ناشکری نہیں کرنی ہوگی۔ تو اس لیے یہ عہد کر کے اٹھے آج مجھے میرا ہر سننے والا بھائی، مجھے میرا ہر سننے والا بزرگ جو صرف جمعے والے دن حاضر ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بس جمعے کی نماز پڑھ لی تو بس حق ادا ہو گیا، میری بہن، میری بیٹی وہ بھی سنے کہ یہ صرف جمعے کی نماز پڑھ کے یہ سمجھتی ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم یہ حق نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ پانچوں کی پانچوں پڑھی جائیں، اور پانچوں کی پانچوں اس طرح پڑھی جائیں جس طرح میرے محبوب نے پڑھنے کا بتایا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ حتی الامکان کبھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ساری نمازیں پڑھی جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بین ثبوت ہوگا۔ کیوں جی سارے نماز پڑھیں گے جی انشاءاللہ؟ جنہوں نے نہیں پڑھنی انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، نوجوانوں میں سے میرا خیال 1-2% نے کیا ہے۔ اور پڑھو گے انشاءاللہ نماز سارے بھائی، جو نہیں پڑھتے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو پڑھتے ہیں چلیں الحمدللہ سارے میرے بھائی۔ میرے بھائیوں، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، گاڑی لیٹ ہوتی ہے ہو جائے، آپ اڈے میں ہیں، میں آپ کو ایک بہت بڑی گاڑی لیٹ ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن نماز کو نہ چھوڑنا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو میرا رب وہ گاڑی روکنے پہ بھی قادر ہے، وہ رک جائے گی گاڑی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنا ایمان اور یقین بنائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔